من المحسنين صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ ہے کہ انسان جب پریشانیاں اور مصیبت میں اپنے آپ کو گھرا ہوا فیل کرے، محسوس کرے، اسے یہ ریلائز ہو کہ وہ آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، مصیبت میں پڑ گیا ہے، تو اس مصیبت کے چھٹکارے کا بڑا آسان سا، سادہ سا، پیارا سا، میٹھا سا نسخہ پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، جب پریشانیاں تجھے پریشان کر دیں، جب مصیبتیں تیرا دامن نہ چھوڑیں، تو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھ لیا کر۔ یہ درود پاک پڑھنا تجھے مصیبتوں سے نجات عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ عز وجل چھٹی شریف کا موقع بھی ہے۔ آپ لوگوں سے ویسی بھی گفتگو کرنی تھی، ویسا بھی آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی تھا، کچھ اپنی پرسنل لائف کو ڈسکس کرنا تھا، کچھ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنی اسکلز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کچھ باتیں بھی عرض کرنی تھی۔ دونوں چیزیں انشاءاللہ آج کے اس بیان میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی، کنز العمال کی غالباً وہ روایت ہے، اور وہ روایت بڑا دل کو ایک دم ٹچ کرتی ہے اور احساس دلاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یہ نبیوں کا جو سلسلہ رب تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اس کی کس قدر برکتیں ہیں، اور یہ انسانیت کے لیے کس قدر رہنما ہستیاں ہیں۔ وہ روایت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے رب تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، تو میرے لیے کون سی عبادت کرتا ہے؟ بڑا انٹرسٹڈ کوشچن ہے، بڑا پیارا سوال ہے۔ اے موسیٰ، تو میرے لیے عبادت کون سی کرتا ہے؟ وہ عبادت کیا ہے جو تو میرے لیے کرتا ہے؟ جواب جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا وہی جواب حضرت موسیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، مولا، میں نماز پڑھتا ہوں تیرے لیے، صدقہ کرتا ہوں تیرے لیے، روزہ رکھتا ہوں تیرے لیے۔ آپ سے کوئی پوچھے گا اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں، تو ذہن میں ہی آئے گا نا کہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات و خیرات کیوں ہیں؟ تاکہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے۔ ادھر سے جواب آتا ہے، موسیٰ، نماز پڑھی تم نے اس لیے کہ کل تمہارے لیے دلیل بنے گی، صدقہ کیا اس لیے کہ کل تمہارے لیے یہ سایہ بنے گا، روزہ رکھا اس لیے کہ کل تمہارے لیے ڈھال بنے گا۔ میرے لیے کیا کیا؟ یہ تو سب اپنے لیے کیا نا۔ نماز دلیل بنے گی، برہان بنے گی، حجت بنے گی، روزہ ڈھال بنے گا، صدقہ و خیرات یہ سایہ بنے گا، ذل بنے گا، تو پھر میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی، مالک، رب تو ہی بتا کہ تیرے لیے میں کون سا عمل کر سکتا ہوں۔ ہے نا ایک انٹرسٹڈ
گفتگو ہے، ایک انٹرسٹڈ بات چیت ہے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے اور ہم سب کے لیے ایک پوائنٹ بھی ہے جو ہم کو سمجھنا اور اس کو اپنی لائف میں امپوز کرنا، اس کا امپلیمنٹ کرنا یہ ایسنشیل ہے، نیسسری ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جواب آیا، موسیٰ تو میرے لیے بندوں سے محبت کیا کر۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت کرنے والا عمل یہ میرے لیے ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ نے جان لیا کہ بندوں سے محبت کرنا یہ ایسا عمل ہے جو رب کی رضا حاصل کرنے کا آسان ذریعہ ہے۔ تو میرے پیارے طلبہ اکرام اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی محبت کا گہوارہ بنیں، آپس میں محبتیں بانٹیں، آپس میں پیار بانٹیں، لیکن اس محبت کی ڈائریکشن صرف الحب للہ، صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ذات کے لیے نہ ہو۔ اللہ کے لیے محبت ہو تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی ویسے ہی ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ پھر یہ محبت جب عام بندے سے محبت یہ رضا الہی کا سبب ہے، جب ایک عام نارمل سے بندے سے محبت اس کی وجہ سے رضا الہی مل جاتی ہے، ایک عام بندے سے محبت یہ رضا الہی کا ذریعہ ہے، تو پھر عالم کیا ہوگا کہ محبت غریب نواز سے کی جائے، محبت غوث اعظم سے کی جائے، محبت نظام الدین اولیاء سے کی جائے، محبت اولیاء اکرام سے کی جائے، تو اس محبت کے تو وارے نیارے، اس کا تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اولیاء اکرام سے محبت کرنی چاہیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑی عقیدت سکھاتے ہیں کہ اولیاء کرام سے کس طرح محبت اور کس طرح عقیدت ہونی چاہیے۔ اگر اس کا پریکٹیکل ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں، پریکٹیکلی اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، مجسم صورت میں اپیرنس کے ساتھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں میں شرکت کریں۔ آپ محبت کا انداز یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اپنے مدنی مذاکرے میں تشریف لانے سے پہلے جلوس خواجہ کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ محبت کے وہ انوکھے اور وہ انویلے انداز ہیں جو ایک عاشق اکبر، ایک سچے عاشق کے یہاں نظر آتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی محبت آپ کو پریکٹیکلی دیکھنے کو ملے تو ضرور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس پیارے مدنی مذاکرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، ٹنڈ رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی طریقہ بھی سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن کی آیت مبارکہ ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ کی رحمت، بڑا سیدھا سا ٹرانسلیشن ہے، جملہ بھی بڑا ایزی ہے، سینٹنس بھی آسان ہے۔ عربک مارفولوجی، عربک لٹریچر جاننے والے طلبہ اس کو باقاعدہ جان سکتے ہیں۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، رحمت اللہ ترکیب اضافی ہو کر کیا بن رہا ہے، قریب من المحسنین ترکیب کے ساتھ، صفت مشبہ کے ساتھ یہ کس طرح بن رہا ہے آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت یہ محسنین کے قریب ہے۔ کس کے قریب ہے؟ محسنین کے قریب ہے۔ اب یہاں سمجھ میں یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علامہ نقی علی خان نے لکھا کہ جس بندے کو رب کی ایک رحمت مل جائے نا تو وہ دنیا اور مافیہا کی تمام تر پریشانیوں سے اسے نجات عطا کر دیتی ہے۔ رب کی رحمت کا ایک چھینٹا انسان کی دنیا کی تمام تر پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ رب کی رحمت کی چھینٹا کیسے پڑے گا، رب کی رحمت کی برکھا انسان پہ کیسے پڑے گی، یہ رب کی رحمت ملے گی کہاں، یہ رب کی رحمت عطا کہاں سے ہوگی، یہ برکھا کہاں برستی ہے، یہ نور والی بارش ہوتی کہاں ہے؟ تو قرآن تو ہے نا، قرآن کے اندر سب کچھ ہے، اس کے اندر تو ہر چیز کا بیان ہے۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو ہی بتا کہ رب کی رحمت کی رمجم بارش کس جگہ پر ہوا کرتی ہے، تاکہ ہم بھی اس میں غوطہ زنی کر کے اپنے آپ کو اس رحمت کا حقدار بنا لیں۔ تو قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ رحمت اگر لینی ہے
تو محسنین کے پاس جانا ہوگا. لیکن محسنین کیا ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے. اب قرآن کو سمجھنا حدیث کے ساتھ ہی ممکن ہو سکتا ہے یا قرآن کی آیت سے ممکن ہو سکتا ہے. جو ہمارے سادسہ یا خامسہ کے طلباء ہیں انہوں نے علوم قرآنیہ کے اندر القواعد الاساسیہ فی تفسیر القرآن کے اندر انہوں نے پڑھا ہوگا کہ قرآن کی آیات کی تفسیر کبھی قرآن سے ہوتی ہے کبھی حدیث پاک سے ہوتی ہے. اب محسنین یہ ہوتے کیا ہیں؟ محسنین کون ہوتے ہیں؟ اگر محسنین کا پتہ لگ جائے نا تو ہم آسانی سے ان کے پاس جا سکتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کے رحمت الہیہ کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں. تو آئیے حدیث پاک سے پوچھتے ہیں. تو حدیث پاک میں یہ حدیث مبارکہ آپ کو ریاض الصالحین کے اندر بھی نظر آئے گی, اسی طریقے سے آپ کو الاربعین النوویہ کے اندر بھی نظر آئے گی, مختلف جگہوں مشکات شریف کے اندر بھی نظر آئے گی, مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہوگی. وہ حدیث پاک یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, پوچھتے یا رسول اللہ مل احسان, احسان کیا ہے؟ محسنین احسان سے تو بنا ہے نا, احسان کیا ہے؟ احسان کا پتہ لگ جائے گا تو معلوم ہو جائے گا محسن کون ہے. اب جب محسن معلوم ہو گیا تو اس کا پلورل, اس کی جمع محسنین ہی معلوم ہو جائے گی. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دے مل احسان, احسان کیا ہے؟ پڑھی حدیث پاک ہے؟ کس کس نے پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ. مل احسان, احسان کیا ہے؟ جواب کیا ملا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسے رب کی عبادت کرو کہ جب سجدے میں جاؤ, میں اس کی اپنے الفاظ کی رنگ و بو کے ساتھ وضاحت کر رہا ہوں کہ جب بندہ حالت قیام میں پہنچے تو پھر اس کی کیفیت یہ ہو جائے کہ بظاہر اس کا جسم ہو لیکن اس کی روح یہ کہیں اور پہنچ چکی ہو, اور روح کے پہنچنے کا عالم یہ ہو کہ جب وہ سجدے میں پہنچے تو اب اس کی نگاہوں کے سامنے کیا ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا جلوہ. مل احسان, احسان کیا ہے؟ کیا جواب تھا؟ بولے ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو, گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. یہ ہے تصوف کا مقال عرفا کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑے عرفا صوفیہ کے درجات کو بیان کیا ہے, مراتب کو بیان کیا ہے. 70 سلائڈ غالباً مراتب ہے صوفیہ اکرام کے. تو بتایا گیا کہ تصوف کا پہلا مرتبہ, پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ بندہ جب عبادت کرے نا تو کم از کم اس کو اتنا احساس اس کے اندر احساس ایمانی پیدا ہو جائے کہ جب وہ سجدہ کرے, رکوع کرے, سجود کرے, قیام کرے تو وہ ہمہ تن رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات میں غوطزن رہے. یہ تصوف کی پہلی سٹیپ ہے جو احسان کے اندر بتائی گئی. اب یہ جو احسان والے بزرگ ہوتے ہیں نا, انہی بزرگوں کی لڑیوں میں سے ایک حضرت جنید بغدادی ہیں. وہ فرماتے ہیں جنید بغدادی کہ میں ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اگر رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات میرے سامنے سے گم ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہی نہیں. تو پتہ لگا کہ جنید بغدادی جیسی شخصیت وہ ہیں جو احسان کے مرتبے پر فائز ہے. اب انہی جنید بغدادی جیسی شخصیات میں کس کا تذکرہ آتا ہے؟ تمام اولیاء کرام کا, تمام صوفیاء کرام کا. تو تصوف کے جتنے بھی حاملین ہیں یہ سارے کے سارے کہاں پہنچے؟ احسان کے درجے میں. کہاں پہنچے جی؟ بولے میرے ساتھ, کہاں پہنچے؟ احسان کے درجے میں. تو احسان کرنے والے کون ہوئے؟ تمام صوفیاء اولیاء یہ کون ہوئے؟ احسان کرنے والے ہوئے. اب ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمتیں یہ مؤمنین کے, اللہ کی رحمتیں یہ اولیاء کرام کے قریب ہیں. اگر رحمتوں کی برکھا چاہتے ہیں, رحمتوں کی چھینٹیں چاہتے ہیں تو پھر ان اولیاء سے محبت اور ان کی بارگاہ میں حاضری لازم کرنا ہے. انشاءاللہ یہ ہوگا تو بے پناہ برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شعر آپ نے سنا ہوگا, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی
پڑھے میرے ساتھ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک باغ کے پاس سے گزرے، باغ کے پاس سے گزرنا تھا، باغ بڑا خوبصورت، اس کے درخت کی مٹھاس بڑی پیاری، اس کا انداز بڑا انویلا، اس باغ کی خوبصورتی سیدنا خواجہ غریب نواز کو بھا گئی۔ آپ باغ کے اندر داخل ہو گئے، آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد مصلی بچھا دیا اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی۔ ابھی آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، اتنے میں اس باغ کا مالک آ گیا جو بادشاہ تھا اپنے زمانے کا۔ اس نے جب سیدنا خواجہ غریب نواز کو، ایک بارش اور پیارے نورانی چہرے والے انسان کو اپنے باغ میں عبادت کرتے دیکھا تو وہ غصے سے تلملایا اور اس نے فوراً پوچھا سپاہیوں سے، سپاہیوں یہ کون ہے؟ ان کو آنے کی اجازت کس نے دی؟ ان کو کس نے پرمٹ کیا کہ یہ میرے باغ میں داخل ہوں؟ تو سپاہی لرزہ پر اندام ہو گئے، کپ کپی تاری ہو گئی، کوئی جواب نہ دیا۔ ہیبت اتنی، اس کا رعب اتنا کہ تمام تر سپاہی کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ اتنے میں سیدنا خواجہ غریب نواز نے اوراد و وظائف سے فراغت پا کر کے اپنی نگاہ تجلی کو اٹھایا، اٹھا کے اس بادشاہ کی طرف دیکھنا تھا، اس کے بدن پر راشا طاری ہو گیا، وہ کانپنے لگا اور اس قدر راشا اور خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جو ابھی تک آپ کو اس باغ سے بھگانے کی بات کر رہا تھا، جو اپنے رعب کا، جو اپنے انداز، اپنی ملکیت کا، اپنی بادشاہی کا، اسے کیا معلوم تھا کرسی پر کوئی بھی بیٹھے خواجہ تو میرا خواجہ ہے؟ اسے کہاں یہ بات معلوم تھی کہ بظاہر زمام سلطنت، بظاہر بادشاہت کی لگام میرے ہاتھ میں ہے، لیکن روحانیت کی بادشاہت، اسپرچولیٹی کی بادشاہت یہاں کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے ہی آپ نے نگاہ فرمائی، وہ گرا، بے ہوش ہو گیا، لیکن آپ غریب نواز ہے نا، اسے معلوم نہیں تھا، اس لیے اس نے آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا۔ آپ نے اپنی غریب نوازی والی لطافت و شرافت کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد کہتے ہیں پانی لایا جائے۔ آپ نے پانی لایا، پانی لایا گیا آپ کی بارگاہ میں، پانی پر کچھ پڑا، دم کیا، دم کرنے کے بعد کہا اس کے چہرے پر مار دیا جائے، چہرے پر اس کے چھڑک دیا گیا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اب پہلے اس کا انداز الگ تھا، اب اس کا انداز الگ تھا۔ ایسا انداز ہوا کہ اٹھتے ہی، ہوش میں آتے ہی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ دیا اور اپنی تمام تر عملے کے ساتھ سیدنا خواجہ غریب نواز کا مرید اور عاشق بن گیا۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ ولایت کے مقام پہ پہنچ گیا، کہاں ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا، کہاں کیا تھا۔ اس لیے آج ہم سب سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس عرس کی محفل میں دعا کریں اور کوشش کریں کہ ہمیں سچا عشق ہو جائے سیدنا خواجہ غریب نواز سے، ہمیں سچا پیار ہو جائے سیدنا خواجہ غریب نواز سے۔ اگر یہ ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید، اپنے پیر حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہ کر کے ولایت کے منازل کو طے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ولایت کے منازل کا طے کرنے کا پہلا دن تھا، آپ پہنچے اپنے پیر، اپنے مرشد برحق کی بارگاہ میں۔ آپ کے مرشد نے فرمایا اے معین الدین، آج ایک رات اور ایک دن کا چلہ کرو۔ آپ نے چلہ کیا، آپ نے عبادت کی، مجاہدہ کیا، ریاضت کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا جب ایک دن پورا ہو گیا، اے غریب نواز، اے معین الدین،
اپنی نگاہ اٹھاؤ آسمان کی طرف. جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی پوچھا کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ساتوں آسمان سے بھی آگے لوہے محفوظ کا بھی نظر آ رہا ہے. کہا نگاہیں نیچی کرو. نگاہیں نیچی کی تو کہا کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز عرض کرتے ہیں مرشدی مجھے تحت الثری تک نظر آ رہا ہے. پھر کہا 21 مرتبہ درود پاک پڑھو. سیدنا خواجہ غریب نواز نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھی. اس کے بعد کہا اب کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کی مرشدی اب مجھے تقریباً 12 عالم نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے مرشد برحق آپ کو لے کر کے مکہ شریف جاتے ہیں اور میزاب رحمت پر جا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے مولا اس کو قبول فرما لے. آواز آتی ہے اے عثمان ہارونی ہم نے تمہارے اس مرید کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. اور یہ قبول کرنا کیسا ہوا جب اسی سفر مکہ کے اسی سفر حج میں جب یہ اپنے مرشد برحق کے ساتھ پہنچتے ہیں مدینہ طیبہ جا کر کے سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم. جب سلام عرض کیا کہ آپ پر سلام ہو اللہ کے نبی یا نبی اللہ تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا قطب البشائخ. اے مشائخ کے کتب تم پر بھی سلامتی نازل ہو. یہ ہے سیدنا خواجہ غریب نواز. اور اس طرح ریاضت و عبادت کا سلسلہ چلتا رہا اور آپ کو ہندوستان بھیج دیا گیا. آقا کریم کے دربار سے آپ کو ہندوستان کے آنے کی آپ کو خوشخبری سنائی گئی اور آپ ہندوستان تشریف لے آئے. ایک لمبے وقت تک یہاں آپ نے اسلام کی خدمت انجام دی. پھر ایک وقت وہ آیا جب 6 رجب شریف ہوئی اور آپ کا یہ ظاہری طور سے اس دنیا سے رخصتی کا سفر تھا اور آپ جب بظاہر اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مریدین نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر ایک خوبصورت عبارت کندہ تھی جس کے الفاظ یہ تھے حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. یہ اللہ کے حبیب ہیں اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا. یہ ہیں سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. رب تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب.